بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان کی 20ویں تاریخ ہے، یعنی 20واں روزہ ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد 21ویں شب لگ جائے گی۔ یہ 21ویں شب شب قدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے، جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو آخری 10 دن کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ طاق راتیں یہ ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ طاق راتیں ہیں۔ ان طاق راتوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو انہی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القدر میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے، شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی خود ہی بتلاتے ہیں، خود ہی فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آج مغرب سے پہلے اعتکاف میں بھی بیٹھا جائے گا۔ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے پہلے ہی طے کر لیں کہ کون اعتکاف میں بیٹھے گا اور کون نہیں بیٹھے گا۔ ایسا نہ ہو کوئی بھی نہ بیٹھے تو سارے محلے والے گنہگار ہوں، کیونکہ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایسا اعتکاف جو سنت ہے، ضروری ہے۔ اگر کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو سارے محلے والوں کے ذمے سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے، ایک اعتکاف نفل ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا اعتکاف سنت والا اعتکاف ہے۔ 21ویں شب شروع ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا مسجد میں آ جائے گا، اور جب تک کہ چاند عید کا نہ نکل آئے اس وقت تک مسجد سے وہ بغیر ضرورت کے نہیں نکلے گا۔ مسجد ہی میں کھائے گا، مسجد ہی میں پیے گا، مسجد ہی میں اپنی ضروریات جو لازمی ضروریات ہیں وہ پوری کرے گا۔ باہر اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر اعتکاف کرے گا، اور اسی اعتکاف میں شب قدر بھی اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرمائے گا، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور دوسرا اعتکاف واجب کا اعتکاف ہوتا ہے۔ وہ اعتکاف اس شخص کے لیے ہے جو نذر مانے، جو منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ اتنے دنوں کا اعتکاف کرے۔ واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ روزہ رکھ کر اعتکاف کرے۔ بغیر روزے کا اعتکاف نہیں مانا جائے گا۔ روزے کے ساتھ وہ اعتکاف ہوگا، مسجد میں اعتکاف ہوگا۔ اور آخری اعتکاف نفل کا اعتکاف ہوتا ہے، جو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں اور اسی پر بھروسہ کر رہا ہوں اور اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں۔ یہ نیت کر کے اعتکاف کر لے تو جتنی دیر وہ مسجد میں رکے گا اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائیں گے، اجر عطا فرمائیں گے۔ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ 1 دن کا بھی اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ
3 خندقیں آڑ فرما دیں گے، اور ہر خندق کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جس شخص نے بھی 10 دن کا، رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم حج اور عمرہ کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنی جتن کرتے ہیں، کتنی پریشانیاں جھیلتے ہیں، اپنی موٹی کمائی اور گاڑی کمائی حج اور عمرہ کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بغیر پیسے کے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں، آج ہی بیٹھیں، مغرب سے پہلے بیٹھیں، تاکہ ہمیں شب قدر جیسی مبارک رات مل جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع میں اعتکاف فرمایا۔ جب نبی کو بتلایا گیا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے، تو پیارے نبی نے لوگوں سے فرمایا کہ اب وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں اور آخری 10 عشرے میں اعتکاف کریں۔ جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، آپ کا وصال ہوا ہے، آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، اور کبھی اعتکاف چھوٹ جاتا تو عید کے بعد اس کی قضا فرماتے، شوال کے مہینے میں اس کی قضا فرماتے تھے۔ اور حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ پیارے نبی کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی تھیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اعتکاف کریں، وہ بھی اس ثواب سے، اس مبارک رات سے محروم نہ ہوں۔ اپنے گھر کے کسی کونے کو مسجد بنا لیں یا سجدہ گاہ بنا لیں اور اس جگہ کو مخصوص کر لیں اور اسی جگہ میں اعتکاف 10 دنوں کا بیٹھیں۔ کام کے لیے ہے تو اپنی چھوٹی بچیوں کو کام کے لیے لگا دیں اور یکسو ہو جائیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ آخری جو عشرہ ہے یہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ سے لو لگا لیجئے، اعتکاف میں اللہ سے مانگ لیجئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اس کے سامنے روئیے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ اعتکاف دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف جا کر اس کے سامنے یکسو ہونے کا ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کٹ جایا جائے، دنیا کی چیزوں سے الگ ہو جا کر اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ سے تعلق جوڑا جائے، یہ اعتکاف کا مطلب ہے۔ اور جب انسان ساری دنیا سے الگ ہو جاتا ہے، اللہ کے در پر پڑ جاتا ہے، اور جب تک کہ اللہ اسے معاف نہ فرما دے اس وقت تک وہاں سے وہ نہیں ہٹتا، کیونکہ عید لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام والی رات ہے، اور یہ جب وہاں سے ہٹتا ہے جب لیلۃ الجائزہ یعنی عید کا چاند دکھ جاتا ہے اور وہ انعام والی رات ہو جاتی ہے، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانے اور حاصل کرنے اور جنت کی خوشخبری میں یہ مگن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعتکاف کریں، عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں کسی کونے میں اعتکاف کریں، قرآن کی تلاوتیں کریں، ذکر کریں، دعائیں کریں، صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ سے لو لگائیں۔ یہ اس لیے ہے رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی چیزوں کے ثواب، عمل کے ثواب کو زیادہ فرما دیتے ہیں، 70 گنا تک زیادہ فرما دیتے ہیں۔ اگر رمضان کے علاوہ میں ہمیں ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو رمضان میں وہ نیکیاں کرنے پر 70 بڑھا دیتے ہیں، اور غیر رمضان کی 10 نیکیوں کی کٹوتی بھی نہیں کرتے، وہ بھی اسی میں جوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اگر 70 کو 10 سے ملٹی پلائی کریں تو 700 نیکیاں ہو جاتی ہیں، یعنی ایک نیکی کرنے کا ثواب رمضان میں 700 نیکیاں کرنے کے برابر ہے۔ ایک عمل کرنے کا ثواب رمضان میں 700 عمل
نفل کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک نماز پڑھنا رمضان میں 700 نمازوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ موقع جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ گولڈن چانس ہے۔ اس چانس کو ہمیں چاہیے کہ ضائع نہ ہونے دیں، ہم اعتکاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے۔